ہمارے دلوں سے ڈر نکل گیا ہے، خوف الہی نکل چکا ہے۔ اگر خدا کی قسم اگر ہمارے دل سے اللہ کا خوف نہ نکلتا، اللہ کا ڈر نہ نکلتا، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نہ نکلتی، بخدا ہم اعمال پہ کھڑے ہوتے۔ لوگ کہتے ہیں کہ ڈر کی باتیں نہ کرو، قبر کی باتیں نہ، اور کس کی باتیں کروں؟ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس کی باتیں کہہ کر کے ہمیں ڈرایا ہے؟ قرآن کس طرف ہمیں ڈرانے کی بات کر رہا ہے؟ قرآن ہی تو عذاب قبر کی بات کر رہا ہے، قرآن ہی تو میدان محشر کی خطرناک ہولناکیوں کی بات کر رہا ہے، قرآن کریم ہمیشہ جہنم جیسی خطرناک وادی کے بارے میں بات کر رہا ہے جو ہمیشہ ہمارا ٹھکانہ ہے۔ کیا بیتتی ہوگی اس قبر کی پہلی رات میں جب کوئی نہیں ہے، ہم وحشت میں آ جاتے ہیں جب ہمارے کمرے میں اگر کوئی تھوڑی دیر کے لیے نہ آئے، ہمیں تنہائی کتنی ڈسنے لگتی ہے۔ ذرا غور کرو دوستو، اس معمولی سے گھڑے کے اندر جا کر کے ہمارے ساتھ کتنی خطرناک وحشت ہوگی۔ کوئی پرسان حال نہیں ہوگا، نہ ماں ہوں گے، نہ باپ ہوں گے، نہ بہن ہوگا، کوئی بھی نہیں ہوگا، سب صرف میں اور میرے اعمال ہوں گے۔ ذرا تصور تو کرو دوستو، ذرا تصور تو کرو، اس خطرناک گھاٹی قبر کے اندر کوئی نہیں ہے میرے ساتھ۔ اگر کوئی ہے تو میری نماز میرے سامنے کھڑی ہے، اگر کوئی ہے تو میرے نیک اعمال میرے سامنے کھڑے ہیں، اگر کوئی ہے تو میرا قرآن میرے سامنے کھڑا ہے، اگر کوئی ہے تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ سنتیں جن کو میں نے اپنی زندگی رہتے ہوئے فالو کیا تھا، ان کے اوپر عمل کیا تھا، وہ ہماری تمام تر سنتیں ہمارے سامنے کھڑی ہوئی ہیں۔ ہمارے صوم و صلات ہمارے آس پاس کھڑے ہیں، ہمارے آس پاس سورہ واقعہ کھڑی ہوئی ہے، ہمارے آس پاس سورہ تبارک الذی کھڑی ہوئی ہے، ہمارے آس پاس ذکر اللہ کھڑا ہوا ہے۔ یہی ہے ہمارے سچے دوست، یہی ہے ہمارے سچے دوست۔ اور نہیں فرمایا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بے نمازی شخص قبر کے اندر جاتا ہے تو ایک اژدہا اس کے اوپر مسلط کر دیا جاتا ہے جو گنجا ہوتا ہے، جس کے لوہے جیسے ناخن ہوتے ہیں، جس کی بجلی سے زیادہ خطرناک اس کی کڑک ہوتی ہے، اور وہ یہ کہتا ہے کہ میرے رب نے تجھ پر مسلط کیا ہے، میں تجھے فجر کی نماز چھوڑنے کی وجہ سے ظہر تک مارے جاؤں، ظہر کی نماز چھوڑنے کی وجہ سے تجھے عصر تک مارے جاؤں، عصر کی نماز چھوڑنے کی وجہ سے تجھے مغرب تک مارے جاؤں، اور مغرب چھوڑنے کی وجہ سے تجھے عشاء تک مارے جاؤں، یہاں تک کہ قیامت تک میں تجھے مارے جاؤں۔ جب وہ سانپ ایک مرتبہ پھنکار مارتا ہے، اس کو ڈستا ہے، تو انسان 70 ہاتھ گز نیچے زمین کے اندر دھس جاتا ہے۔ بزرگوں، اللہ ہمیں سمجھا دے یہ بات۔ جن نمازوں کو چھوڑ کر، اپنے کاروبار کے خاطر نمازوں کو چھوڑ کر کے جا رہے ہیں، اور نماز کو چھوڑنے کا انجام کیا ہے؟ ہمیں معمولی سی تکلیف، ہم اپنے بدن پہ ہلکی سی چٹکی لے لیتے ہیں، ہمیں برداشت نہیں ہوتی، ہلکا سا کوئی ڈرا دیتا ہے، ہمیں برداشت نہیں ہوتا ہے، اچانک کوئی مذاق کر لیتا ہے، ہمیں برداشت نہیں ہوتا ہے۔ قبر کی تنہائی کس طرح برداشت ہوگی؟ اس سپولے کا ڈسنا کس طریقے سے ہمیں برداشت ہوگا؟ ارے دوستو، ذرا غور کرو کہ جب انسان کے بدن سے روح نکل جاتی ہے اور اس مردے کے بدن پہ جب ایک مکھی بیٹھتی ہے نا، مکھی، تو ایسا سوچتا ہے کہ اس کے اوپر کسی پہاڑ کا وزن ڈال دیا گیا ہو، اور کہتا ہو نہلانے والو ذرا دھیرے دھیرے نہلاؤ، اتنا ظلم مت کرو، آہستہ آہستہ نہلاؤ، آہستہ آہستہ مجھے غسل دو، او غسل دینے والو مجھ پر ظلم مت کرو۔ میرے بزرگوں، اس چکا چوند سے نکل کر اس قبر کی اندھیری تاریکی والی کوٹھری کے بارے میں ذرا غور کرو کہ وہاں میرا کیا بنے گا۔ اعمال پہ کھڑے ہو جاؤ۔ یہ دنیا بڑی مختصر ہے، یہ دنیا بڑی مختصر ہے۔ کچھ اس کی خبر بھی ہے تجھ کو، وہ سوز جہنم کیا ہوگا، جس آگ کا ایندھن انسان ہے اس آگ کا عالم کیا ہوگا۔ میرے بزرگ اور دوستو، لوٹ آؤ، اپنے رب کی طرف لوٹ آؤ، منا لو وہ رب جو کبھی انکار نہیں کرتا ہے اپنے بندوں کی محبت سے۔ 60 سال گناہ کیے، 70 سال گناہ کیے، اللہ کی بارگاہ میں تڑپ کر مچل کر آ گئے، احساس ہو گیا کہ پوری زندگی
گناہوں کی طرف مائل ہو کر کے گزری ہے، اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر کے زندگی جیے، لوٹ آؤ اور اس کو احساس ہوا، صرف احساس ندامت، ایک سجدہ چشم تر، اے خدا تجھ کو منانا تو بہت آسان ہے، اللہ کے سامنے آ کے رو دیے، گڑ گڑا دیے، اے اللہ تجھ سے دور رہ کر کے زندگی گزاری، تجھ سے دور رہ کر کے زندگی گزاری، تجھے بہت ناراض کیا، اللہ ہمیں معاف کر دے، ہمیں معاف کر دے۔ اللہ کبھی نہیں پوچھتا کہ تم تھے کہاں اتنے دن، اللہ اپنے بندے کو معاف کر دیتا ہے، اللہ اپنے بندے کو معاف کر دیتا ہے، اس کی پچھلی زندگی کو نیکیوں میں تبدیل کر دیتا ہے اور ایک بہترین انسان بن کر کے وہ اس دنیا سے رخصت ہوتا ہے۔ اس لیے میرے عزیز و دوستو، یہ زندگی بہت مختصر ہے، اس دنیا کی چکا چوند سے بچیے اور اس جنت کی طرف دوڑیے جس کے اندر دودھ کی بہتی ہوئی نہریں ہیں، جس کے اندر شہد کی نہریں ہیں، ہر وہ ساز و سامان ہے جو تمہارے دلوں کو، تمہاری آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچائے گا، تمہارے دلوں کو سکون پہنچائے گا، تمہارے دل و دماغ کو تازگی پہنچائے گا، ہر وہ عیش و عشرت اور بہترین اللہ تعالیٰ نے پردے غیب میں جنت کے اندر آپ کے لیے انتظام کر رکھا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، عذاب قبر سے ہماری حفاظت فرمائے۔ السلام علیکم۔